بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائر انفو چینل دیکھنے والے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان۔ آج ہمارے موضوع بحث کا عنوان ہے دو اسلام۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق برصغیر کا عظیم دماغ تھے۔ یہ سن 1901 میں اٹک میں پیدا ہوئے۔ والد گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی، مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے اور ادب فاضل ہوئے۔ میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کی۔ عربی میں گولڈ میڈل لیا، فارسی میں ایم اے کیا اور سن 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ امام ابن تیمیہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھا۔ امامت سے عملی زندگی شروع کی، پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی نے قبولیت بخشی۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ سن 1949 میں پاکستان کی تشکیل سے 2 سال بعد دو اسلام کے نام سے معرکۃ العراء کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں تھی، ایک عالمی انقلاب تھا۔ دو اسلام کے بعد 2 قرآن اور من کی دنیا لکھی اور اسلامی دنیا کے پیاسے ذہنوں کو سیراب کر دیا۔ ہم اگر آج یہ دونوں کتابیں 2 اسلام اور 2 قرآن پڑھ لے تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے، کیونکہ آج کے عدم برداشت مذہبی تشدد اور مکالمے کا قبرستان آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ماضی کا پاکستان اور ڈاکٹر غلام جیلانی برق کتنا بالغ تھا۔ 2 اسلام کتاب سے چند حصے ایڈٹ کر کے ہم آج پڑھیں گے، جو کہ یقیناً آپ کی سوچ بدل دے گی کہ ہم کیا واقعی اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے معیار کے مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنی کتاب 2 اسلام میں لکھتے ہیں، یہ سن 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، جہاں نہ بلند عمارات، نہ صاف سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے کمکمے اور نہ اس وضع کی دکانیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ لاکھوں کے سامان سے سجی دکانیں اور بورڈ پر کہیں رام بیجا سنت رام لکھا تھا، کہیں دنی چند اگروال، کہیں سنت سنگھ سبیل اور کہیں شادی لال فقیر چند۔ حال بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی گدے لاد رہا تھا، کوئی کسی ٹال پر لکڑیاں چیر رہا تھا اور کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ غیر مسلم کاروں اور فیکٹریوں پر جا رہے تھے اور مسلمان 2.5 من بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہروں پر رونق، بشاشت اور چمک تھی، اور مسلمان کا چہرہ فاقہ، مشقت، فکر اور جھریوں کی وجہ سے افسردہ و مسخ۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے کہا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور مسلمان ہر جگہ حیوان سے بدتر زندگی گزار رہا ہے؟ والد صاحب نے فرمایا، یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مال تجارت خریدنے کے لیے امرتسر تک کیوں آئے؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار قرار دینا عجیب قسم کی منطق ہے۔ میں نے فرمایا، والد صاحب نے کہا، بیٹا، بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے دل میں اس معاملے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن میرے قلب و نظر پر تقلید کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا اور فہم محدود، اس لیے معاملہ الجھتا چلا گیا۔
میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء و صوفیاء کے ہاں رہا، درس نظامی کی تکمیل کی، سینکڑوں واعظین کے وعظ سنے، 20 دینی کتابیں پڑھی، اور بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام رائج کا محاصل یہ ہے: توحید کا اقرار اور صلوات، زکوٰۃ، صوم اور حج کی بجا آوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ شریف پڑھنا، جمعرات، چہلم، 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن کی عبارت پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کے ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، سڑکوں اور بازاروں میں سب کے سامنے ڈھیلا کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک و نجس سمجھنا، طبیعیات، ریاضیات، اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر اور اجتہاد و استنباط کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں پہنچ جانا، اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی: خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حور ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش اور تنعم محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کے پست ترین طبقے میں اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب و زربفت کے سوٹ پہن کر سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلامی تخت پر فرونیا کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سرویا، پولینڈ، کریمیا، یوکرین، یونان اور بلغراد سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے بیک بینی 2 گوش کیوں نکالا؟ اور تیونس، مراکو، الجزائر اور لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے کئی علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں ایک دن سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا اور پہلی آیت جو سامنے آئی وہ یہ تھی۔ ترجمہ آیات: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چما چم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھی، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دی تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئی، اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی ماحول پر محیط تھی یک بیک چھٹنے لگی اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا: یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی سزا اور جزا مقرر ہے جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ ہی دعا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ القرآن۔ میں سارا قرآن شریف پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر زمرد محلات، حورے اور حجوں کی شکل میں نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی جھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے، وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے معانی حیات کی طرف
با انداز طوفان بڑھ رہے تھے اور وہ پروانے دے کے جو کسی کے جمال جاں افروز پر رہ رہ کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا مسلمان ہر جگہ محض اس لیے ذلیل ہو رہا ہے کہ اس نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے۔ وہ اور عدو اودیا کے نشے میں مست ہے اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذیں ہیں اور بس۔ اور ساتھ ہی یقین ہو گیا کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن کا اسلام جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، اور دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پیپڑوں کا سارا زور لگا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی کتاب پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اسلام دو ہیں، ایک وہ اسلام جو خلفائے راشدین کا اسلام تھا، جو الخوارزمی، ابن سینا، البیرونی، امام غزالی، ابن الحشیم، ابن خلدون، ابن کثیر، ابن تیمیہ اور ثابت بن کرا کا اسلام تھا، اور دوسرا وہ اسلام جو داعش اور انتہا پسندوں کا اسلام ہے، ایسا اسلام جو اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، جس میں سنی شیعہ کو کافر سمجھتا ہے اور شیعہ سنی کو کافر سمجھتا ہے، جس میں وہابی کی جنت اور ہے اور بریلوی و دیوبندی کی بحشت دوسری ہے، اور میں درمیان میں کنفیوز کھڑا ہوں۔ میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں میں کس اسلام کی طرف جاؤں، میں کسے اپنا مذہب مانوں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو دیگر سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔